السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین آمین۔ تو کیسے ہیں آپ میرے پیارے بہن بھائی؟ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ایمان کی سلامتی عطا فرمائے اور صحت والی زندگی عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ تو چلیں آج میں نماز کی فضیلت کے بارے میں حدیثیں بیان کرتی ہوں آپ سے۔ تو جو میں نے پہلے بھی ویڈیو اپلوڈ کی ہوئی ہیں یوٹیوب چینل پہ، وہ بھی آپ لوگ دیکھیں اور ان کو لائک کریں، ان کو شیئر کریں، صدقہ جاریہ سمجھ کے اچھے کمنٹ کریں، تاکہ جب سب تک پہنچے تو سب دیکھیں اس کو، تو سب کے عمل، سب کو پتہ چلے، سب کے علم میں اضافہ ہو، ٹھیک ہے؟ تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ نماز کی فضیلت۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 5 نمازیں ان گناہوں کو جو ان نمازوں کے درمیان ہوئے مٹا دیتے ہیں، اور اس طرح ایک جمعہ دوسرے جمعے تک کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے، جبکہ کبیرہ گناہ سے اجتناب کیا گیا ہو۔ مثلاً فجر کی نماز کے بعد جب ظہر پڑھی گے تو دونوں نمازوں کے درمیانی عرصے میں جو گناہ اور خطائیں ہو چکی ہوں گی، اللہ تعالیٰ انہیں بخش دیں گا۔ اسی طرح رات اور دن کے تمام صغیرہ گناہ نماز پنجگانہ سے معاف ہو جاتے ہیں۔ گویا 5 نمازوں پر ہمیشگی مسلمانوں کے نامہ اعمال کو ہر وقت صاف اور سفید رکھتا ہے، حتیٰ کہ انسان نماز کی برکت سے آہستہ آہستہ صغائر سے باز رہتے ہوئے کبیرہ گناہوں کے تصور سے کانپ اٹھتا ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا، بھلا مجھے بتاؤ، اگر تم میں سے کسی کے دروازے کے باہر نہر ہو اور وہ اس میں ہر روز 5 بار نہائے، کیا پھر بھی اس کے جسم پر میل باقی رہے گا؟ صحابہ رضی اللہ عنہ نے کہا، نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہی مثال 5 نمازوں کی ہے، اللہ تعالیٰ ان کے سبب گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ سیدنا انس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ میں نے گناہ کیا اور بطور سزا میں حد کو پہنچا ہوں، لہٰذا مجھ پر حد قائم کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے حد کا حال دریافت نہ کیا، یہ نہ پوچھا کہ کون سا گناہ کیا ہے۔ اتنے میں نماز کا وقت آ گیا۔ اس شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی۔ جب آپ نے نماز پڑھ لی تو وہ شخص پھر کھڑا ہو کر کہنے لگا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، تحقیق میں حد کو پہنچا ہوں، لہٰذا مجھ پر اللہ کا حکم نافذ کیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تو نے ہمارے ساتھ نماز نہیں پڑھی؟ اس نے کہا، پڑھی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے تیرا گناہ بخش دیا ہے۔ اللہ کی رحمت اور بخشش کتنی وسیع ہے کہ نماز پڑھنے کے سبب اللہ نے اس کا گناہ، جسے وہ اپنی سمجھ کے مطابق حد کو پہنچا کہہ رہا تھا، معاف کر دیا۔ معلوم ہوا کہ نماز گناہوں کو مٹانے والی ہے۔ تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم نے 5 ٹائم نماز قائم کرنی ہے۔ ہم پہ 5 ٹائم نماز فرض ہے۔ جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو ہمارے بہت سے گناہ معاف ہوتے ہیں،
اس سے اللہ تعالیٰ بھی ہم سے راضی ہوتے ہیں، ہماری آخرت بھی بہتر ہوتی ہے اور ہماری دنیا میں بھی بہت سی آسانی ہوتی ہے نماز پڑھنے میں سے۔ اگر ہم گناہ کر رہے ہیں تو ہم نماز پڑھنی شروع کر دیں تو آہستہ آہستہ ہم گناہوں سے خود بخود ہی دور ہوتے رہتے ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں نا کہ ہم نماز نہیں پڑھتے، ہماری زندگی میں بہت گناہ ہیں، ہم بہت گناہ گار ہیں، ہم کیسے نماز پڑھیں؟ وہ یہ نہ سوچے کہ ہم کیسے نماز پڑھنے کی کوشش کریں، وہ شروع کریں نماز پڑھنی۔ جب وہ نماز پڑھنی شروع کریں گے تو ان کے زندگی میں جو بڑے بڑے گناہ ہوں گے آہستہ آہستہ انشاءاللہ وہ بھی ختم ہو جائیں گے، ان کو خود بخود ہی وہ چھوڑ دیں گے گناہوں کو۔ تو کوشش کریں 5 وقت نماز پڑھنے کی، اپنی آخرت بھی بہتر کریں اور اپنی دنیا بھی، ٹھیک ہے؟ تو انشاءاللہ ملیں گے ہم اگلی ویڈیو میں۔ اوکے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، جزاک اللہ خیر۔